أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين أما بعد وقال عليه السلام إذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكر۔ امام علی علیہ السلام کلمات قصار میں سے 12ویں کلمے میں بیان فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں تھوڑی بہت نعمتیں حاصل ہوں تو ناشکری سے انہیں اپنے تک پہنچنے سے پہلے بگا نہ دو۔ یعنی انسان کے لیے خداوند متعال نے جو نعمات مقرر کی ہیں، اب ان نعمات کو حاصل کرنے سے پہلے، ہم تک پہنچنے سے پہلے، ہم خداوند متعال کی ناشکری کر کے، نافرمانی کر کے ان تمام نعمات کو، ان تمام نعمات سے ہم عاری ہو جائیں اور ان نعمات کا منہ اپنے سے پھیر دیں۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ انسان خداوند متعال کا جتنا شکر ادا کرے وہ اتنی ہی نعمات میں بڑھوتری کرتا ہے، اضافہ کرتا ہے، چونکہ خود خداوند متعال نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اسی طرح نعمات کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے تاکہ نعمات میں دوام باقی رہے، تسلسل باقی رہے، نعمات میں بڑھوتری ہوتی رہے۔ تاریخ میں ائمہ علیہ السلام کے بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جس میں کوئی سائل، سوال کرنے والا، جب بھی ان کے پاس آ کر ان سے سوال کرتا تھا وہ اسے اپنی استطاعت کے مطابق یا جو ان کے پاس ہوتا تھا وہ اسے عطا کرتے تھے۔ عطا کرنے کے بعد وہ شخص خداوند متعال کا شکر ادا کرتا تھا، اسے اور عطا کرتے تھے، وہ پھر شکر ادا کرتا تھا، امام علیہ السلام اسے اور عطا کرتے تھے، تب تک دیتے رہے جب تک وہ شکر ادا کرتا رہا اور اس نے یہ نہیں کہا کہ مولا بس کریں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، تب تک وہ اسے عطا کرتے رہے۔ واقعہ ہے، پورا تاریخی کتب میں ملتا ہے، میں نے خلاصتاً عرض کیا ہے۔ تو نتیجہ کلام یہ ہے کہ نعمات خداوندی جو ہمارے لیے مقرر ہو چکی ہیں، جو ہمارے حصے میں ہیں، ہم خداوند متعال کا شکر ادا کر کے ان نعمات کو حاصل کریں۔ یہ نہ کیا جائے کہ خداوند متعال کی ناشکری کرتے رہیں اور وہ نعمات کے جو ہمارے حصے میں ہیں وہ ہم تک پہنچنے سے پہلے ہی ہم سے دور ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ